اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، بیاض غم یوٹیوب چینل پر یہ خاکسار شاعر اہل بیت سامی نقوی امروہی آپ کی خدمت میں چند اشعار پیش کرنا چاہتا ہے۔ مولا قبول فرمائیں، دعا یہ ہے۔ اور سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پروردگار دنیا میں وبا پھیلی ہوئی ہے، اسے بیمار امام کے صدقے میں اسے جلد سے جلد اس وبا کو دفع کر دے، تاکہ ہم عزادار جس طرح سے امام حسین کی عزاداری ہوا کرتی تھی اسی انداز سے عزاداری ہو اور یہ جلوس برآمد ہوں۔ اس بار ہم نہیں کر پائے، بہت زیادہ افسوس ہے، دلوں میں ایک ٹیس ہے کہ ہم ایسا نہیں کر پائے، لیکن دعا کرتے ہیں پروردگار اس بیماری کو ختم کر دے اور عزاداری اس طرح سے امام حسین کی جیسے ہوتی آئی ہے ویسے ہو۔ بہرحال مطلب پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیے گا۔ ممکن کہاں ہے مدحت شے اس جہان سے، ممکن کہاں ہے مدحت شے اس جہان سے، توفیق جب تلک نہ ملے آسمان سے، توفیق جب تلک نہ ملے آسمان سے۔ اور شعر سماعت فرمائیے گا کہ اللہ ان کو دیتا ہے بس دائمی حیات، اللہ ان کو دیتا ہے بس دائمی حیات، راہ خدا میں سر جو کٹاتے ہیں شان سے، راہ خدا میں سر جو کٹاتے ہیں شان سے۔ اور یہ شعر سنیے گا، میرے مولا نے اپنا دین کے لیے سر کٹوا دیا لیکن قرآن نہیں چھوڑا، تلاوت نہیں چھوڑی۔ سماعت فرمائیں کہ تن سے جدا ضرور ہوا شاہدی کا سر، تن سے جدا ضرور ہوا شاہدی کا سر، آیات پڑھ رہا تھا مسلسل زبان سے، آیات پڑھ رہا تھا، آیات پڑھ رہا تھا مسلسل زبان سے۔ اور عظمت بیان کیسے کرے مجھ سا خاکسار، عظمت بیان کیسے کرے مجھ سا خاکسار، خیرات لے گئے ہوں ملک جس مکان سے، خیرات لے گئے ہوں ملک جس مکان سے۔ اور یہ شعر لکھیے گا کہ خیرات لے گئے ہوں ملک جس مکان سے، اور تعبیر میرے خواب کی دیں گے ضرور وہ، تعبیر میرے خواب کی دیں گے ضرور وہ، کرب و بلا کو جاؤں گا ہندوستان سے، کرب و بلا کو جاؤں گا ہندوستان سے، تعبیر میرے خواب کی دیں گے ضرور وہ، کرب و بلا کو جاؤں گا ہندوستان سے، کرب و بلا کو جاؤں گا ہندوستان سے۔ اور یہاں سے شعر دیکھیے گا کہ آنے تو دو حسین کے وارث کو دیکھنا، انشاءاللہ آنے تو دو حسین کے وارث کو دیکھنا، جینے کا حق ملے گا ہمیں آن بان سے، جینے کا حق ملے گا ہمیں آن بان سے۔ اور یہ شعر دیکھیے گا کہ ہمارے دیکھیے جتنا بھی ہمارے جو عزیز جب مرتا ہے ہمیں صبر کیوں آتا ہے؟ اس لیے آتا ہے کہ ہمارے سامنے واقعات کربلا موجود ہیں۔ شعر سماعت فرمائیے گا کہ صبر حسین کام ہمارے جو آ گیا، صبر حسین کام ہمارے جو آ گیا، ورنہ اتر نہ سکتے تھے غم کی ڈھلان سے، ورنہ اتر نہ سکتے تھے غم کی ڈھلان سے، ورنہ اتر نہ سکتے تھے غم کی ڈھلان سے۔ اور رہتے ہیں بھوکے دیتے ہیں سائل کو روٹیاں، رہتے ہیں بھوکے اور دیتے ہیں سائل کو روٹیاں، دیتے ہیں بھوکے، رہتے ہیں بھوکے اور دیتے ہیں سائل کو روٹیاں، اپنا بھی سلسلہ ہے اسی خاندان سے، اپنا بھی سلسلہ ہے اسی خاندان سے۔ اور یہ شعر سماعت فرمائیں کہ تفسیر جس نے سورہ عمران کی لکھی، تفسیر جس نے سورہ عمران کی لکھی، کیوں اختلاف ہو گیا اس ترجمان سے، کیوں اختلاف ہو گیا اس ترجمان سے۔ اور مقطع بھی سماعت فرمائیں کہ سامی علی کے لال سے یہ حوصلہ ملا، سامی علی کے لال سے یہ حوصلہ ملا، رہتا ہوں مشکلات میں بھی اطمینان سے، رہتا ہوں مشکلات میں بھی اطمینان سے، سامی علی کے لال سے یہ حوصلہ ملا، رہتا ہوں مشکلات میں بھی اطمینان سے، رہتا ہوں مشکلات میں بھی اطمینان سے۔ بہت شکریہ۔ فاتح۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولا الكونين إمام المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين حبیب الہی العالمین بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتقبين المنتجبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يُنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صلوات محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان گرامی محترم و مقدس سامعین کرام عزاداران امام مظلوم کربلا بارگاہ سید الشہداء میں عزائے سید الشہداء کے سلسلے سے تیسری تقریر حضرات سماعت فرما رہے ہیں. سلسلہ گفتگو ہمارا جو ہے صفات امامت کے سلسلے سے ہے. کچھ باتیں کچھ معروضات کل کی مجلس سے میں نے عرض کیے تھے اور جس میں اس بات کو بتانے کی کوشش کیا تھا، اس بات کو سمجھانے کی کوشش کیا تھا کہ خداوند عالم جب بھی کوئی منصب دیتا ہے تو اس کے لیے کچھ شرائط ہوتے ہیں اور ان شرائط کو خداوند عالم نے قرآن کی آیت بنا کر کے قرآن میں رکھا ہے. اسی مجلس امام حسین کے طفیل میں آپ حضرات کو کچھ سوالوں کے جوابات جو حضرت امام حسین یا اعضاء کے سلسلے سے جو اعتراضات ہیں ان کا بھی ایک ایک کر کے جواب دیا جا رہا ہے، اس لیے کہ حالات بہت ہی زیادہ خراب ہیں، حالات بہت ہی زیادہ پرآشوب ہیں. آج کے دور میں اپنے عقیدے پر استحکام رہنا، عقیدہ کا مستحکم ہونا، خاص طور سے جس عقیدے کا تعلق اہل بیت اطہار علیہ السلام سے ہو، امامت سے ہو، عزاداری امام حسین سے ہو، 1400 سال سے حملے ہوتے چلے آ رہے ہیں، سوالوں پہ سوالات کیے جا رہے ہیں، دلیلوں پر دلیلیں قائم کی جا رہی ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ کب تک ہوتا رہے گا، یہی لوگ یہ کیوں کرتے ہیں، ایسے نہ جانے کتنے کیوں کے سوالات ہر سال دیے جاتے ہیں اور پھر بھی ویسے کہ ویسے ہی سوالات دوبارہ ہر سال کیے جاتے رہتے ہیں. مجھے ان باتوں سے نہیں سروکار ہے کہ آخر یہ باتیں بار بار کیوں یاد دہانی کی جاتی ہے، ان جوابات کو بار بار کیوں پیش کیا جاتا ہے. بتانے کے لیے ضرورت صرف اور صرف اتنی ہے، الحمدللہ بزرگ حضرات اس قوم کے شیعہ افراد کے جو جوان طبقہ الحمدللہ حسن و خوبی سے ان مسائلوں کو سمجھ بھی سکتا ہے اور شاید وہ خود بھی طاقت اور صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ جواب دے دے. اس لیے کہ ایسے جوابات کوئی نہیں ہے زیادہ کہ جو کہا جائے کہ اس کے لیے بہت ہی زیادہ دقیق مطالعے کی ضرورت ہے. عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کی مجلس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ مجلس حسین ہماری قوم کے بچوں کو اتنا علم دے دیتی ہے جو دوسرے فرقوں کے عالموں کے پاس بھی نہیں ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو دوسرے فرقوں کے عالموں کے پاس بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم عقائد کے مسئلے میں تقلید نہیں کرتے ہیں، دلیل رکھتے ہیں. متوجہ دیگازان گرامی، انشاءاللہ تعالی ایسے مسائلوں پر گفتگو ہوتی رہے گی. ابھی فی الحال جو گفتگو کرنا ہے وہ امامت کے مسئلے پر گفتگو کرنا ہے، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام امامت کی
کڑی کا نام ہے، سلسلہ امامت ہے. اللہ نے نسل امامت کو امام حسین کے صلب میں رکھا ہے. وہ چیز متوجہ رہے گا زان گرامی، وہ چیز حسین اور ابراہیم کے فرق کو آپ سمجھیں. حسین وارث انبیاء کا نام ہے، حسین وارث آدم کا نام ہے، حسین وارث عیسیٰ اور موسیٰ کا نام ہے، حسین وارث ابراہیم کا نام ہے، حسین وارث محمد مصطفیٰ کا نام ہے. کوئی سمجھ نہیں سکتا کہ حسین کی ذات کیا ہے، لیکن ایک بنیادی فرق آپ سمجھ لیں. ابراہیم کے سلسلے سے میں مسلسل آیت کی تلاوت کر رہا ہوں، چونکہ میں اپنی جو گفتگو کر رہا ہوں وہ امامت کے صفات سے متعلق ہے. متوجہ رہے گا گرامی، اللہ کی نگاہ میں ابراہیم کو بھی اللہ ہی نے امام بنایا. ابراہیم اپنے سے امام نہیں بنے، اللہ نے کہا میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. اور یہ منصب امامت ایسا تھا کہ ابراہیم نے دعا کی نا، آیت موجود ہے وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری ذریت میں بھی رکھنا. باریک سے فرق آپ محسوس کریے گا حسین کے امامت میں اور ابراہیم کی امامت میں. کیا کہا؟ میری ذریت میں بھی امامت کو رکھنا. ابراہیم صرف نبی نہیں تھے، صرف رسول نہیں تھے، صرف اللہ کے عبد نہیں تھے، بلکہ ساتھ میں ایک خلیل اللہ کا لقب لگا ہوا ہے. متوجہ رہے گا زان گرامی، خلیل اللہ کا مطلب کہ اللہ کے دوست. اللہ کے دوست، دوست کا مفہوم کیا ہے؟ دوست دوست کی بات کو کاٹتا نہیں ہے. شاید میں اتنے آسانی سے دوست کی تعریف نہیں کر سکتا، خلیل کی تعریف اتنے آسان لفظوں کے علاوہ میں نہیں کر سکتا. خلیل کسے کہتے ہیں؟ جو دوست کی بات کو نہیں کاٹتا اگر بات کو مکمل کرنا ممکن ہو. اگر بات کو پورا کرنا ممکن ہو تو دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ بات کو پوری کر دی جائے، دوست کی بات کو مان لیا جائے. اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں. متوجہ رہے گا گرامی، اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. اللہ تو ناممکن کو ممکن بنا دے. اللہ تو مسبب الاسباب، اسباب کو مہیا کر دے. جب ابراہیم جیسے خلیل نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے میرے معبود یہ نسل امامت، یہ منصب امامت میرے نسل میں رکھنا، میری ذریت میں رکھنا. دوستی کا تقاضا تھا، ڈائریکٹ یس بول دیا جاتا، ہاں کہہ دیا جاتا، لیکن اللہ نے نہ ہاں میں جواب دیا ہے نہ میں جواب دیا. کیا کہا؟ لا ینال عہد الظالمین، میرا منصب امامت ظالم کو نہیں ملے گا، ظالمین تک میرا منصب امامت نہیں پہنچے گا. عزیزان گرامی، اب تو کوئی باریک سے فرق کو محسوس کر سکتا ہوگا تو انشاءاللہ تعالی اس بات کے اوپر وجد میں آ جائے گا، اس بات کے اوپر سوچے گا کہ ہم کس ذات کے ذکر کر رہے ہیں اور آپ کس ذات کے ذکر کو سماعت فرما رہے ہیں. ابراہیم نے جیسے ہی منصب امامت کے لیے دعا کی، اللہ نے نہ ہاں کہا نہ کہا. یہ کہا کہ یہ میرا منصب امامت ظالم کو نہیں پہنچے گا، دوں گا لیکن اسی کو دوں گا جو مظلوم ہوگا، دوں گا عطا کروں گا لیکن جو تمہارے صلب میں مظلوم ہوگا اسی کو دوں گا. عزیزان گرامی، منصب امامت ہے ہی ایسا جس کے لیے ابراہیم جیسا انسان، ابراہیم جیسا خلیل دستے دعا کو بلند کر دے. ہمارا لاکھوں سلام ہو حسین کی بے نیازی کے اوپر. اللہ نے جب حسین کو امام بنایا ہے تو حسین نے یہ نہیں کہا ہے میرے صلب میں امامت دینا، میرے نسل میں امامت دینا، بلکہ اللہ نے بغیر مانگے صلب حسین میں امامت کو رکھا ہے. جسے مانگنے کے بعد بھی پورے صلب میں امامت نہ ملے اسے ابراہیم کہا جاتا ہے، اور جسے بغیر مانگے اللہ صلب میں امامت عطا کر دے اسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے. حسین کے لیے کوئی دعا نہیں ملتی کہ حسین نے کہا میرے معبود میرے صلب میں بھی امامت رکھنا، میری ذریت میں بھی امامت رکھنا، بلکہ اللہ کو حسین اتنا عزیز ہے، اتنا پیارا ہے کہ ہم حسین کو وہ چیز دیں گے جس چیز کو حسین نہیں بھی مانگے گا، جس چیز کے لیے حسین سوال بھی نہیں کرے گا. عزیزان گرامی، آپ انبیاء کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، متوجہ رہے گا، آپ انبیاء کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، بہت سارے انبیاء کو اللہ نے جو فضیلت عطا فرمائی وہ حسین کے صدقے میں.
اب اس سے آسان نہیں بول پاؤں گا. بہت سارے انبیاءوں کو اللہ نے جو فضیلتیں عطا فرمائی وہ حسین کے صدقے میں, حسین کے طفیل میں. اور ایک بات روک کر کے عرض کر دوں, جب حسین کے طفیل میں انبیاء کو فضیلت ملے تو سوچنے والی بات ہے خود حسین کتنا با فضیلت ہوگا. خود حسین کتنا با فضیلت ہوگا, خود حسین کتنا با کمال ہوگا. اللہ نے انبیاءوں کو بھی جو فضیلت عطا فرمائی ہے نا وہ اہل بیت کے طفیل میں دی ہیں, وہ حسین کے صدقے میں عطا فرمائے. متوجہ رہے گا جان گرامی, انہیں تاریخ انبیاء میں, فہرست انبیاء میں ایک شخصیت ہے, ایک ذات گرامی جنہیں جناب ادریس کہا جاتا ہے. فضیلت سمجھیے گا جان گرامی, حسین کیا ہے اور انبیاء اکرام کیا ہیں. ادریس پیغمبر, اللہ نے قرآن کریم میں جناب ادریس کا جہاں پر ذکر کیا تو اس میں جملہ کا ہے, آیت ہے یہ, میں آیت کے مفہوم کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اللہ جناب ادریس پیغمبر کے لیے کہتا ہے میں نے ادریس کو جنت میں بلند و بالا مقام دیا. میں نے ادریس کو کیا دیا؟ جنت میں بلند و بالا مقام دیا. بھائی جب جنت دے ہی دیا تو اب اس کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت؟ اچھا ایک مسئلہ اور بھی ہے, اگر انبیاء ہی جنت میں نہیں جائیں گے تو کہاں جائے گا کون؟ اور انبیاء ہی کے درجات اگر بلند نہیں ہوں گے تو کس کا بلند ہوگا؟ متوجہ نہ جان گرامی, بہرحال ہر نبی کا درجہ جنت میں امتیوں سے تو بلند ہونا ہی ہونا ہے. اس لیے کہ یہ امت غیر معصوم ہے, نبی معصوم ہوتا ہے. یہ خطا کار ہے, وہ خطا کار نہیں ہے. وہ رہبر ہے, یہ رہبری کوئی محتاج ہیں. وہ ہدایت کرنے والا ہے, یہ ہدایت کے محتاج ہیں. متوجہ گرامی, تو اللہ نے تو انبیاء کو جنت میں بلند و بالا مقام دیا ہی ہے. لیکن قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے ادریس کو جنت میں بلند و بالا مقام دیا. ہم نے کہا میرے معبود اس میں کون سی بڑی بات کر دی تو نے, جسے تو نے آیت کی شکل میں رکھا, کب تو نے سمجھا نہیں. پہلے تو ادریس کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ, ادریس کرتے کیا تھے. سوال ذہن میں رکھیے گا عزیزان گرامی کہ اہل بیت اور حسین وہ ہیں کہ جن کے طفیل میں انبیاءوں کو فضیلتیں ملی ہیں, انبیاءوں کے درجات بلند ہوئے ہیں, انبیاءوں کو منصب اعلیٰ ملا ہے, انبیاءوں کو خداوند عالم نے بلند و بالا درجہ عطا فرمایا. کس کے طفیل میں؟ حسین کے طفیل میں, اہل بیت کے طفیل میں. ہم نے کہا میرے معبود ادریس کرتے کیا تھے؟ کیا ادریس کی تعریف پڑھوں؟ کہ ادریس کا سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ ادریس پہلے نبی ہیں جنہوں نے لوگوں کو پڑھنا سکھایا. ادریس پہلے پیغمبر ہے, پہلے نبی ہیں جنہوں نے لوگوں کو درس دینا شروع کیا ہے. پہلے اس کے پہلے کوئی بھی نبی آتا تھا, تعلیم دیتا تھا, وہ اپنا طریقہ رہتا ہوگا کیسے دیتا تھا, لیکن درس و تدریس کا جو سلسلہ شروع کیا ہے وہ ادریس پیغمبر نے کیا. ہم نے کہا میرے معبود تو انبیاء کو مبعوث ہی کرتا ہے کتاب و حکمت کی تعلیم کے لیے. تو قرآن میں خود ہی کہتا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ, ہم نے بھیجا تمہیں اس لیے تاکہ تم کتاب و حکمت کی تعلیم دو. تو اس میں کون سی نئی بات ہو گئی؟ کہانی اس میں ایک بات اور بھی ہے. ہم نے کہا میرے معبود کیا؟ کہ ادریس پہلے پیغمبر ہیں. کاش مجھ سے پہلے آپ پہنچ جائیے گا جہاں میں لے جانا چاہ رہا ہوں. کہ ادریس پہلے پیغمبر ہیں جنہوں نے لباس کو سل کر کے پہننا سکھایا. کہاں لانا چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی, ادریس پیغمبر پہلے ہیں جنہوں نے لباس کو سل کر کے پہنانا سکھایا ہے, پہننا سکھایا, لوگوں کو بتایا لباس سل کر کے کیسے پہنا جاتا ہے. پہلے لوگ لباس پہنتے نہیں تھے, لباس لپیٹتے تھے. کہاں لا رہا ہوں میں, پہلے لوگ لباس پہنتے نہیں تھے, پہلے لباس لپیٹتے تھے. ادریس نے بتایا لباس لپیٹنے کی ضرورت نہیں ہے, لباس کو پہننے کی چیز ہے. لباس پہننے کی ضرورت کا نام ہے, لباس کو سل کر کے میں بتاتا ہوں لباس سلا کیسے جاتا ہے. تو یہ پہلا پیغمبر ہے جس نے درس و تدریس شروع کیا. یہ پہلا پیغمبر ہے جس نے لباس کو سل کر کے پہننے کا طریقہ بتایا. ہم نے کہا میرے معبود یہ کون سی بڑی فضیلت ہو گئی کہ کوئی لباس سلے تجھے تو جنت میں بلند و بالا مقام دے دے گا. کوئی لباس سلنا سیکھ لے اور سلنا ہوا لباس لوگوں کو پہنانا سکھا دے تو کیا تجھے جنت میں بلند و بالا مقام دے دے گا؟ تو نہ جانے دنیا میں کتنوں کی قسمت کھل گئی. ارے کیا سن رہا ہے عزیزان گرامی, نہ جانے دنیا میں کتنوں کی قسمت کھل گئی کہ کچھ نہ کرو جنت میں بلند و بالا مقام
چاہیے تو یہاں لباس سلنا سیکھ لو. سبحان اللہ. یہاں لباس سلنا سیکھ لو, تمہیں اللہ جنت میں بلند و بالا مقام دے گا. کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لباس سلے گا. ہم نے کہا پھر میرے معبود کیا ہوا, کہ یہی پیغمبر وہ ہے. متوجہ رہے گا زنگن, سوال ذہن میں رکھیے گا, میں کہاں پہ لانا چاہ رہا ہوں اور کہاں تک آپ کو پہنچانا چاہ رہا ہوں, تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ حسین کیا ہے. حسین ذات کا نام ہے جس کے صدقے میں انبیاء کو فضیلتیں ملی ہیں, بلند و بالا درجات ملے ہیں. روایت کے جملے یہ ہیں. ہم نے کہا میرے معبود یہ کون سی بہت بڑی فضیلت ہو گئی, جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ نہ جانے کتنوں کی قسمت روشن ہو جائے گی. سب چھوڑو, کپڑا سلنا سیکھ لو, ہمیں اللہ جنت میں بلند و بالا مقام دے گا. کہانی اس کی ایک وجہ اور بھی. ہم نے کہا میرے معبود وہ کون سی وجہ ہے, کہ ادریس پیغمبر کے پاس فرشتہ آیا. آنے کے بعد کہا کیوں آئے ہو, کہ آپ سے اللہ نے ملاقات کے لیے بھیجا ہے. آیا ہوں. کہا اچھا بہت اچھا کیا ملاقات کی ہے. یہ بتاؤ زندہ تو ہوں, مجھے یہ بتاؤ موت کا مزہ کیا ہے. موت آتی تو تکلیف کیسی ہوتی ہے. کہا میرے معبود یہ پہلا بندہ ہے جو مرنے کے لیے تیار. متوجہ ہے زنگان, کا خواہش ظاہر کر رہے ہیں تو دکھا دو. حکم ملا, روح کو قبض کر لیا. ادریس کو پتہ چل گیا کہ موت جب آتی ہے, جب روح قبض کیا جاتا ہے تو ہوتا کیا, لیکن بہرحال معصوم ہے, کوئی تکلیف تو ہوئی نہیں ہوگی. اللہ نے دوبارہ روح کو پلٹوا دیا کہ روح کو پلٹ دو. کہا معلوم ہو گیا, کہا ہاں. کہا دیکھو روح تو پلٹ گئی, میں زندہ ہو گیا. پہلے زندہ تھا, پھر مجھے انتقال ہو گیا, پھر مجھے حیات مل گئی. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ ادریس نے, اے میرے معبود میں یہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے جنت دکھا. متوجہ رہے گا زانے گرامی, بہت لمبی گفتگو ہو رہی ہے. اس بات کو محسوس کر لیا تو انشاءاللہ تعالی آج کی مجلس کا ایک لطیف نکتہ آپ کے حوالے ہو جائے گا. میرے معبود تو مجھے جنت دکھا. فرشتے نے کہا میرے معبود کیا کرو, کہا سیر کرا دو جنت کی. جب جنت میں یہ پہنچے اور جنت کے قصر کو دیکھا, جنت کی نعمتوں کو دیکھا, جنت کے محلوں کو دیکھا, جنت کے میووں کو دیکھا, جنت کی نہروں کو دیکھا, نہر لبن کو دیکھا, سلسبیل کو دیکھا ہوگا, کوثر کو دیکھا ہوگا, جنت کے قصر کو دیکھا, جنت کے مکانات کو دیکھا, تو ایک مرتبہ فرشتے نے کہا چلیے سیر ہو گئی, واپس چلیے. کہا مجھے نہیں جانا. متوجہ رہے گا جانے گرامی. کہا میرے معبود یہ جانے کے لیے تیار نہیں. کہا اسی سے پوچھو کیوں نہیں جاتا. کہا میرے معبود یہ تو بات طے ہے نا کہ تم مرنے کے بعد جنت دے گا. کتنا ادریس نے دماغ لگایا تھا. میرے معبود یہ تو بات طے ہے نا کہ مرنے کے بعد جنت دے گا. کہا ہاں. کہا میں موت کا مزہ چکھ چکا ہوں. میں موت کا مزہ چکھ چکا. مرنے کے بعد معصوم کو جانا ہے جنت میں. میں جنت میں آ گیا, اب مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک مطلب فرشتے کہنے لگا میرے معبود اب کیا کروں. کہا چھوڑ دو, چھوڑ دو اسے, جنت میں رہنے دو. آج جانے کا نہیں, بات تو میں نے بہت عرض کر دی. 3 باتیں عرض کی. پہلا بتایا کہ یہ درس دیتے تھے, دوسرا بتایا یہ سلا ہوا لباس پہننا آنا سکھایا ہے, اور تیسرا یہ بتایا کہ آئے تھے جنت سیر کرنے کے لیے اور وہیں پر رہ گئے, اور وہیں پر کے ہو کے رہ گئے, وہیں پر رک گئے. ہم نے کہا میرے معبود یہی باتیں تینوں ہمیں سمجھ میں آئیں, لیکن ان تینوں باتوں میں تو ہمیں سمجھانا کیا چاہتا ہے. جو تو یہ کہتا ہے کہ میں نے ادریس کو جنت میں بلند و بالا مقام دیا, لباس سلنے سے جنت کا کیا تعلق, سیر و تفریح سے جنت کا کیا تعلق, اے میرے معبود درس و تدریس سے جنت کا کیا تعلق. ایسے تو بہت سارے جنت میں چلے جائیں گے اور جانے والے ہیں بھی. اے میرے معبود پھر تو نے جنت میں بلند و بالا مقام کا مسئلہ کیوں رکھا. کہ یہیں سے مسئلہ طے ہو گیا. ابھی بھی تم نہیں سمجھے کہ میں نے ادریس کو جنت میں بلند و بالا درجہ اس لیے دیا کہ چونکہ یہ لباس سلنا جانتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ لباس سلنا جانتے تھے, یہ لباس سلنا جانتے تھے. میں نے ایسے ہی ان کو بلند و بالا درجہ نہیں دیا ہے, میں نے اس لیے دیا ہے کہ میرے علم ہے کہ خاتم النبیین کا نواسا جب میں لباس کے لیے مچلے گا تو کوئی معصوم ہاتھ ہونا چاہیے جو معصوم کا لباس تیار کرے. صلوات محمد و آل محمد.
عزیزان گرامی اب آپ یہ بتائیے ادریس کو بلند و بالا جو درجہ ملا ہے وہ کس کی وجہ سے ملا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ادریس کو جنت میں جو عرفہ والا درجہ ملا ہے وہ کس کی وجہ سے ملا؟ وہ حسنین کے طفیل میں ملا. نہ حسنین مچلتے اور نہ ادریس کو بلند و بالا درجہ نصیب ہوتا. عزیزان گرامی میں نے اس واقعے کو پڑھنے سے پہلے بات بولی تھی کہ سوچنے والی بات ہے کہ جس حسین کے صدقے میں انبیاء کو بلند درجہ مل جائے وہ خود حسین بلندی کے کس معراج پر فائز ہوگا, کس کمال کے اوپر فائز ہوگا. کوئی سمجھ نہیں سکتا کہ حسین کیا ہے, یہ حسین کی ذات گرامی کیا ہے, کوئی تصور نہیں کر سکتا. عزیزان گرامی آپ محسوس کریے کمال فضیلت یہ ہے, کمال فضیلت یہ ہے. ہم فضیلت پڑھیں نا کمال نہیں ہے, ہمارا حق ہے فضیلت پڑھنا. آپ فضیلت سن رہے ہیں یہ کمال نہیں, آپ کا حق ہے فضیلت سننا. نہیں سنیں گے تو جواب دینا پڑے گا. ایک ذمہ داری ڈال دیا ہے. ایک سلوات کر دے محمد والی. ہم نہیں پڑھیں گے تو جواب دینا پڑے گا. ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام ہمارا پڑھنا حق ہے, آپ کا سماعت فرمانا حق ہے. آپ اور ہم مطلب صرف ہم نہیں, جتنے خطبہ ہیں, جتنے علماء ہیں, جتنے ذاکرین امام حسین ہیں, جتنے مرثیہ خواہ ہیں, جتنے نوحہ پڑھنے والے, یہ سب ان کا حق ہے. جتنے سامعین ہیں ان سب کا حق ہے. نہیں پڑھیں گے تو جواب دینا ہے, نہیں سنیں گے تو جواب دینا ہے کہ کیوں نہیں ذکر حسین کیا. فضیلتوں کا ہمارا پڑھنا یا فضیلتوں کا آپ کا سننا یہ کمال نہیں ہے, یہ ہمارا تو حق بنتا ہے. اور یہ حق بھی کیا ہے, یہ حق بھی کیا ہے, اس فضیلت کا کمال یہ ہے پڑھنا بھی ہمیں کو ہے, ملتا بھی ہمیں کو ہے. پڑھنا بھی ہمیں کو ہے, ملتا بھی ہمیں کو ہے. حسین کا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے, اہل بیت اطہار کا فائدہ نہیں ہے. نہیں, لفظوں کو بدل کر کر دوں. عزیزان گرامی ہم پڑھیں گے تو حسین کا فائدہ نہیں ہے, لیکن ہاں اتنا ضرور ہے ہم پڑھیں گے تو شرافت نفس کا اعلان ضرور کریں گے. ہم شرافت نفس کا اعلان کریں گے. ہم شریف زادہ ہیں جو اہل بیت کے ساتھ وابستہ ہیں. متوجہ نگران گرامی, کمال یہ نہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں, کمال یہ نہیں کہ شیعہ اہل بیت پڑھ رہے ہیں, کمال یہ نہیں کہ محبان حسین پڑھ رہے ہیں, کمال یہ نہیں کہ محبان امام حسین سن رہے ہیں. یہ تو حق بنتا ہے اور یہ ذمہ داری بھی بنتی ہے, اور اس ذمہ داری اور اس حق کا بھی تعلق اپنے ہی فائدے سے ہے, اپنے ہی فائدے سے ہے, اپنے ہی درجات کی بلندی سے. بات کہیں اور نہ چلی جائے اس لیے عرض کر رہا ہوں. حسین اس ذات گرامی کا نام ہے, حسنین اس ذات گرامی کا نام ہے کہ جن کی فضیلتوں کا اعتراف حسین کے دشمنوں نے بھی کیا ہے. حسین کے دشمنوں نے بھی کیا ہے کہ حسین اور حسن کیا ہیں, اہل بیت اطہار کیا ہے. علماء اہل سنت الحمدللہ بھی جتنی بھی میں روایتیں پڑھ رہا ہوں, جتنے روز سے پڑھ رہا ہوں, کوشش یہ کر رہا ہوں کہ وہ روایتیں پڑھوں جو متفق علیہ ہیں. کوئی یہ مسئلہ نہ رہے کہ یہاں سے کہاں سے ہو رہی بات. امام حسنین بیٹھے ہوئے ہیں, خلیفہ زادہ, خلیفہ دوم کے بیٹے عبداللہ ابن عمر, ایک بات ہے امام حسنین کے سامنے بیٹھ کر کے اپنا فخر و مباحت کرنے لگے. فخر و مباحت سمجھتے ہیں, اپنی فضیلتوں کو بیان کرنا. میں یہ ہوں, میں یہ ہوں, میں یہ ہوں. اچھا اہل بیت کی بھی ایک عجیب بات ہے, اہل بیت بھی تھوڑا ڈھیل دے دیتے ہیں. پہلے اپنی اوقات بیان کر لو, پھر ہم بتاتے تمہاری اوقات ہے کیا. متوجہ ہیں, پہلے اپنی اوقات بیان کر لو, اس لیے کہ اپنی اوقات اگر دوسروں کے سامنے بیان کرو تو شاید وہ برداشت کر لے. ہمارے سامنے اپنی اوقات کیا بیان کرتے ہو, ہماری تو شمشیر بھی تمہاری نسلوں کو جانتی ہے. ہماری تو شمشیر تلوار اور ذوالفقار بھی 70 نسلوں کو جانتی ہے. ہم سے تمہارا نہ شجرہ چھپا ہے,
سبحان اللہ سبحان اللہ. نہ حسب و نسب چھپا ہے. چاہے جو بیان کرنا بیان کرو, تھوڑا ڈھیل دے دیتے ہیں, مہلت دے دیتے ہیں. اگر حد میں ہو تو ٹھیک, سبحان اللہ. حد کو کراس کیے تب وہیں روکے جاتے ہو, وہیں پکڑے جاتے ہو. امام حسنین بیٹھے ہوئے ہیں کہ مطلب اس نے شروع کر دیا. اب اللہ نے زبان دی ہے تو بولنا تو ہے نا. کیا سن رہے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے زبان دیا ہے تو بولے رہو. اچھا بولو, برا بولو, حق بولو, باطل بولو, صحیح بولو, غلط بولو, بولو. نتیجہ یہ ہے کہ شروع کر دیا ہے امام حسین کے سامنے اپنے فقر و مباحات کو بیان کرنا. امام حسین تھوڑا دیر سنتے رہے. ایک مطلب روایت کے جملے, فرزند رسول نے ایک جملہ بولا, چپ رہے غلام زادے. بھائی کل ان کے باپ کو منبر سے اتارا تھا, کل انہی کے باپ کو منبر سے اتارا تھا ہم نے بھی پڑھ کر کے. ایک صلوات پڑھ دیتا محمد والا. آج اس کا مسئلہ آ گیا. روایت کے جملے, قسم خدا کی روایت کے اوپر غور کریں گے, روایت کے نتیجے پر توجہ چاہ رہا ہوں. خاموش ہو جائے, تو غلام زادہ ہے. روایت کے جملے ہے کہ ظاہر سے بات ہے, بیٹا باپ کے مزاج کو نہیں جانے گا تو کون جانے گا؟ جانتا ہے کہ مدینے کے اندر تازیانوں کی دھمک ہے, جانتا ہے کہ یہ بفر جاتے ہیں میرے باپ. فوراً گیا غرض و غضب میں, بابا آج فرزند رسول نے مجھے غلام زادہ کہا. کیا کہا؟ غلام زادہ کہا ہے. غلام زادہ کہا کس نے کہا؟ فرزند رسول نے کہا جا کر کے لکھوا لے آؤ. جا کر کے لکھوا لے آؤ. سوچا تھا کہ لکھوا کے لاؤں گا تو پروف بن جائے گا, ثبوت بن جائے گا, دلیل بن جائے گی, اور خدا نہ خواستہ امام حسنین علیہ السلام کا جب مسئلہ آئے گا تو یہ پروف کے بنیاد کے اوپر سزا ملے گی. عزیزان گرامی, روایت کے جملے یہ ہے کہ جیسے ہی کہا لکھوا کے لیا, ظاہر سی بات امام حسن نے لکھا تو ہے نہیں, امام حسن نے لکھا تو ہے نہیں, اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے جو ماں کے اوپر ظلم کیے ہو, جو بابا کے اوپر ظلم کیے ہو, جو بھیا محسن کا قتل کا سبب بنا ہو, جس نے بابا کو خلافت کے حق سے محروم کیا ہو, جس نے بابا کو گوشہ نشینی کی زندگی گزارنے کے اوپر مجبور کیا ہو, جس نے مادر گرامی کا باغ فدق لیا ہو, جس نے مادر گرامی کو بیٹھنے کو نہ کہا ہو, جس نے مادر گرامی کو کھڑا رکھا ہو مسجد کے اندر, ظاہر سی بات ہے اسے تو لکھا نہیں, لیکن روایت کے جملے ہیں متوجہ رہے غزان گرامی. کہا چپ رہے غلام زادے, کہا جا لکھوا کے لیا, جا لکھوا کے لیا. جب لکھا نہیں تو جملہ اس نے کہا, کیا کہا؟ قسم خدا کی اگر یہ لکھ دیں, اگر یہ غلام زادہ لکھ دیں تو اس تحریر کو میرے ساتھ میرے کفن میں رکھ دینا, اس لیے کہ یہ تحریر میری نجات کی ضمانت بن جائے گی. عزیزان گرامی, اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن زہرا بھی جانتا ہے کہ نجات اسی کی ہے جو حسنین کا غلام بن جائے. ایک اور صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, غور فرمایا آپ نے, دشمن حسین بھی جانتا ہے کہ نجات آخرت میں اسی کی ہے جو غلام حسین ابن علی ہے, جو غلام اہل بیت طہار علیہ السلام ہے, جو غلام محمد و آل محمد علیہ السلام ہے, نجات اسی کی. باقی دشمن زہرا کی, دشمن حسین کی کہیں نجات نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. عزیزان گرامی, اللہ نے جو اپنے منصبوں کو, جنہیں اللہ نے منصب عطا فرمائے, ان کے صفاتوں کو بیان کیا کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں, وہ کون لوگ ہوتے ہیں. ایک تو ظالم نہیں ہوتا یعنی مظلوم ہوگا, دوسرا جاہل نہیں ہوگا عالم ہوگا, تیسرا بزدل نہیں ہوگا بہادر ہوگا. اب اس کے بعد خدا بند عالم ذمہ داری کو بھی بیان فرما رہا ہے کہ کون ہوگا. آیت الکرسی کی مشہور و معروف آیت ہے, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور.
مطلب کیا ہے؟ اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جن کی صفت یہ ہے، جن کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ لوگوں کو ظلمت سے نکال کر کے نور تک لاتے ہیں، تاریکی سے نکال کر کے نور میں لے آتے ہیں، گمراہی سے نکال کر کے منزل ہدایت میں لاتے ہیں، بھٹکو ہوئے کو صراط مستقیم پر لاتے ہیں، جہنم میں جانے والوں کی ہدایت کر کے جنت تک پہنچاتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اللہ کی طرف منتخب کیے ہوئے لوگ۔ حسین ابن علی انہی ذاتوں میں سے ایک ذات ہے۔ حسین نے منزل جتنی بھی منزلوں پہ حسین رکے ہیں، جو مدینے سے ہجرت سفر شروع کیا ہے، مکے آئے، اور مکے کے بعد جو کربلا تک میں جتنی منزلیں آئی ہیں، جہاں بھی امام حسین کو موقع ملا، خود کربلا محلہ کے اندر بھی امام حسین علیہ السلام نے مختلف خطبے دیے ہیں۔ یہ خطبے کیوں دیے امام حسین نے؟ اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ حسین نے حجت تمام نہیں کی۔ حسین اپنے آپ کو پہچانوایا نہیں۔ اگر حسین پہچانوا دیتے تو ہم بھی صراط مستقیم پر آ جاتے، اگر حسین بتا دیتے تو ہم بھی راہ ہدایت پر آ جاتے، اگر حسین بتا دیتے تو ہم حسین کے قاتل نہ بنتے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے حجت تمام کی ہے، مختلف خطبے دیے، جا کر کے خطبات کا مطالعہ کریں، جا کر کے دیکھیں امام حسین علیہ السلام کون سے لفظوں سے اپنا تعارف کرایا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ تم کسی ایسے ویسے ایک عام انسان کے قتل کے لیے اسباب نہیں مہیا کر رہے، فرزند رسول کے قتل کا مسئلہ ہے۔ حسین ابن علی نے اپنے رشتوں کو بتایا ہے، اپنی نسبت کو بتایا ہے، جو نسبتیں ہیں۔ متوجہ رہیے گرامی، بہت لوگوں کے لیے حسین نے ہدایت کی۔ ہدایت کتنے لوگوں نے حاصل کی؟ میں بھی مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں، متوجہ رہیے گرامی، کتنے لوگوں نے ہدایت حاصل کی؟ حسین کے ان خطبات اور ان جملات کا جو اثر ہوئے ہیں، جو حسین نے کلام کیا، میں نے کل عرض کیا تھا وحید قلبی کے بارے میں نے عرض کیا تھا زہیر ابن قائم کے بارے میں، انہی لوگوں میں ایک ذات حر کی ہے۔ میں مسائل نہیں پڑھا ہوں، میں صرف سمجھا رہا ہوں اس بات کو، تاکہ اس بات کو ہم محسوس کریں کہ ہدایت کیسے حاصل ہوئی۔ حسین جو ہادی برحق ہے، فرزند رسول ہے، فرزند بطول ہے، انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا، تو حر نے کیسے حاصل کیا؟ حر نے جو ہدایت حاصل کی ہے، جو حسین کے ناصر بنے ہیں، جو حسین کے مددگار بنے ہیں، اس کے چند اسباب ہیں۔ متوجہ رہے گرامی، ایسی باتوں کے اوپر غور و فکر کرنے کی خاص ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ لشکر یزید میں 1000 لشکر کے سپہ سالار کا نام ہے حر، ہے نا؟ تو پوری زندگی تو یزیدی کے ساتھ گزری ہے نا۔ جب سے اس نے اور سنبھالا ہوگا، جس سے ذمہ داری ملی ہوگی، ترقی کرتے کرتے اس منزل پہ پہنچا، تو بہرحال یزید سے قریب رہا ہے، حسین سے قریب نہیں رہا، اتنا کو ماننا پڑے گا۔ تاریخ کی یہی تو حقیقت ہے نا، کہ یزید سے قریب رہا ہے، یزیدیوں سے قریب رہا ہے، یزیدی خیال سے قریب رہا ہے، یزیدی فکر سے قریب رہا، لیکن کمال یہ ہے کہ فکریں اس کی تھی تو حسین سے قریب کیسے ہو گیا؟ پہلی وجہ سنیے جانے گرامی، پہلی وجہ قریب ہونے کی پہلی وجہ یہ ہے، حر آیا ضرور ہے مقابلے میں، لیکن حسین کو خارجی سمجھ کے نہیں آیا، حسین کو ابھی بھی امام مانتا ہے۔ محسوس کریے گا جانے گرامی، میں بغیر دلیل کے گفتگو نہیں کرتا ہوں۔ جیسا کہ شام میں پروپیگنڈا تھا نا کہ خارجی نے خروج کیا ہے اس لیے لشکر جا رہا، کوفے میں پروپیگنڈا تھا کہ خارجی نے خروج کیا اس لیے لشکر جا رہا، حر بھی تو آیا تھا، لیکن حر حسین کو خارجی نہیں سمجھ رہا تھا۔ خارجی کسے کہتے جو دین سے نکل جائے، حر خارجی نہیں سمجھ رہا تھا، حسین کے مقابلے میں آیا ہے، لشکر کو روکا ہے، قافلے کو روکا ہے، لیکن خارجی سمجھ کے نہیں روکا ہے۔ ابھی بھی حسین کے سلسلے میں اس کا عقیدہ یہی ہے کہ یہ امام ہے۔ دلیل سنیں آپ، اگر امام نہ مانتا ہوتا تو جہاں پر حر اور حسین کی ملاقات ہوئی تھی وہاں پر نماز کا وقت ہوا، مولا نے برجستہ فرمایا حر نماز کا وقت ہو رہا، تو اپنے لشکر والوں کو نماز پڑھائے گا یا ہمارے پیچھے پڑھے گا؟ بھائی متوجہ رہیے گا گرامی، دیکھیں میں ان واقعات کے اوپر غور و فکر کر کے نتیجات کے حوالے کر رہا ہوں۔ اگر خارجی سمجھتا ہوتا تو نماز پڑھاتا، حسین کے پیچھے نہ پڑھتا۔ نماز پڑھنا اس بات کی دلیل ہے، لشکر یزید کا سپہ سالار ضرور ہے لیکن دل میں حسین کو امام مانتا ہے۔ توجہ رہے گا گرامی،
दूसरा मसला सुनिए अज़ान ग्रामी, दूसरा मसला कि हुसैन के लश्कर में नासिर क्यों बन गया? क्यों नासिर बन गया? जो था यजीद के लश्कर के सिपह सालार, 1000 कोई मामूली नहीं है, और एक इनाम और इकराम की लालचें दे रखी गई हैं उसको। दूसरा मसला यह है, आया जरूर है 1000 सिपाहियों के साथ, हुसैन के लश्कर को जरूर रोक रहा, लेकिन जैसे हुसैन की इमामत का एतराफ करता है वैसा ही अहले बैत के एहतराम का भी यकीन रखता है। जैसे हुसैन की इमामत का एतराफ करता है वैसा ही अहले बैत के एहतराम का भी कायल है। दलील सुने आप, दलील यह है कि जैसा ही हुर ने हुसैन के लजामे फरज पर हाथ डाला था तो हुसैन ने जुमला कहा था, हो क्या तेरी मां तेरे गम में हो? उसने पलट करके मां फातिमा का नाम नहीं लिया, एक जुमला का, हुसैन अगर आपकी मां फातिमा ना होती तो मैं भी ऐसा ही जवाब देता। मतलब समझ में आए? एक इमामत का एहतराम रखता था, दूसरा अहले बैत के एहतराम का कायल था। तीसरा मसला उसका कल्ब इतना वसी था, ज़हन इतना कुशादा था, फिक्र इतनी पाकीज़ा थी, नहीं लफ्जों को बदलूं, सिर्फ और सिर्फ वो लश्कर के एतबार से बहादुर नहीं था, नफ्स के एतबार से भी बहादुर था। कसम खुदा की मैंने बहुत ही एहतियात के साथ ये जुमला इस्तेमाल किया है, मेरे पास इसके अलावा कोई जुमला नहीं था, वरना मैं जनाब हुर के सिलसिले से वो जुमला अर्ज करता। क्या कहा? जिस्म के एतबार से बहादुर नहीं था, रूह के एतबार से भी बहादुर था, नफ्स के एतबार से भी बहादुर था। मतलब समझे आप? जिस्म का तकाजा है गलती कर लेना, नफ्स का तकाजा है गलती पर शर्मिंदा हो जाना। हुर जिस्म के तकाजे के तहत लजामे फरज पर हाथ डाला तो ये उसकी थी बहादुरी, लेकिन जब रूह बहादुर थी तो रिवायत के जुमले तो यही है ना कि एक मर्तबा शर्मिंदगी के आंसू बहने लगे और जब कल्ब वसी हुआ है तो माफी के लिए आमादा हो गया। अजीजान गरामी, इसका मतलब क्या है कि इमाम वक्त की हिदायत, इमाम वक्त के जुमले उसी के ऊपर असरअंदाज होते हैं कि जिसके अंदर पहली सिफत ये हो, जिसके अंदर पहली अलामत ये हो कि वो इमामत का एतराफ करता हो, दूसरी सिफत ये है कि वो अहले बैत के एहतराम का कायल हो, और तीसरी सिफत ये है कि उसके अंदर शर्मिंदगी का जज्बा पाया जाए, माफी का जज्बा पाया जाए। ये तीन चीजें थी जो हुसैन के लश्कर तक आने के लिए यजीद हुर इब्न यजीद रियाही के लिए कारगर साबित हुई, जो लश्कर यजीद को छोड़कर के हुसैन तक आ गया। अजीजान गिरामी, ये बहुत बड़ा मसला होता है। आज जिस सवाल का जवाब देना है, आज जहां तक गुफ्तगू को लाना मुतवज्जह अजीजान गिरामी, आज अक्सरों बेशतर मैंने अर्ज किया है कि जो सवालात आते हैं वो हमेशा से वही आते हैं जो 1400 साल से जवाब दिए जा रहे हैं, चाहे वो उलमा हो, चाहे खुतबा हो, चाहे राइटर हो, चाहे खतीब हो, जो भी हो, सब वही जवाब दिया करते हैं। सवाल ये किया जाता है कि ये जो हदीस है पैगंबर की, मन बका हो अबका हो तबाह का वजबत लहुल जन्नत, जो रोए रोलाए या रोने जैसी सूरत बनाए उसके ऊपर जन्नत वाजिब है। मैं मसाइल नहीं पढ़, उस बात को महसूस करेगा, बात समझ में नहीं आती कि कहीं रोने और रोले जैसी सूरत बनाने पर जन्नत वाजिब हो जाए। अजीजान गरामी, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि किसी भी पैगंबर या आइम्मा की हदीस में यह नहीं कहा गया है कि बदअमाली की हम तुम्हें इजाजत देते हैं। तवज्जो है अजीजान गरामी, जहां पर भी ऐसी बातों का जिक्र किया गया वहां पर हक के मारिफत का जिक्र जरूर किया गया है, एतराफ हक का इकरार जरूर करने की बात की गई है, मारिफत रखता हो अजीजान गरामी, मुतवज्जो गरामी। क्या समझ में नहीं आता कि जन्नत वाजिब हो जाएगी जो रोए या रोने जैसी सूरत। आकर यह समझना है कि जो रोए या रोने जैसी सूरत बने उस पर जन्नत वाजिब है, कैसे तय किया जाए? कुरान करीम से दलील ले लो ना। कुरान काफी भी है, शाफी भी है, और ऐसी किताबें जिसके लिए अल्लाह ने कहा ला रैब फी, जिसमें कोई शक और शुबहे की गुंजाइश नहीं है, उसमें कहीं शुकूक और शुबहात नहीं पाया। तो उससे पूछो ना कि कुरान क्या कह रहा है कि जो रोए या रोने जैसी सूरत बने उस पर जन्नत वाजिब है या नहीं। कुरान करीम की जब सूरह तकासुर नाज़िल हुई, उलमा अहले सुन्नत इस रिवायत को लिखा
पैगंबर से नकल किया इस रिवायत को। रिवायत नकल करने वाले ने रिवायत नकल किया कि जब सूरह तकासुर जो तीसरे पारे में है, अल्हाकुमुत तकासुर व ज़ुरतुमुल मकाबिर, जब ये सूरह नाजिल हुई तो पैगंबर ने एक जुमला इरशाद फरमाया, जो कोई भी इस सूरह को पढ़े और इस पढ़ने में, तिलावत करने में रोए या रोने जैसी सूरत बना करके पढ़े तो उस पर जन्नत वाजिब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई सुनेगा गाने का, जो सूरह तकासुर को पढ़े, रोते हुए पढ़े या रोने जैसी सूरत बना करके पढ़े तो उसके ऊपर है जन्नत वाजिब। भाई तिलावत कुरान है ये, सुभान अल्लाह। कुरान सामित की छोटी सी सूरह की तिलावत का मसला है। तिलावत हम करें, रोने जैसी सूरत हम बनाएं या रोते रोते सूरह तकासुर को पढ़ें, तो इस कुरान करीम की सूरह की तिलावत पर खुदाबंद आलम हमारे इस कैफियत के ऊपर जन्नत को वाजिब कर देता है। किसकी हदीस है? पैगंबर की हदीस है। भाई तिलावत कर रहे हैं, कुरान पर मुसीबत नहीं आई है। भाई क्या सुन रहे हैं आप? तिलावत कर रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, घर में बैठ के कर रहे हैं, मुसल्ले पे बैठ के कर रहे हैं, हम तिलावत कर रहे हैं, रोने जैसी सूरत बना लिया, रोने लगे, अश्क बहाने लगे। इस कैफियत के ऊपर खुदा बंदे आलम कुरान सामित की इस छोटी सी सूरत की इस अंदाज से अगर हम तिलावत करें तो पैगंबर कह रहे हैं तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ इस तिलावत की कैफियत की वजह से अल्लाह तुम्हारे ऊपर जन्नत को वाजिब करार देता है। अजीजाने गरामी, हुसैन के ऊपर रोने से क्यों जन्नत वाजिब होती? समझ में आया? जब कुरान के ऊपर कोई मुसीबत नहीं आई है, सिर्फ तिलावत किया है तो जन्नत वाजिब है। कुरान करीम में इस कुरान नातिक हुसैन इब्न अली की तरह खुद आवाज दिया, वला तहसबन लजीना कोतिलू फी सबीलिल्लाह, ये जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाएं उन्हें हरगिज हरगिज मुर्दा ना को, बल्कि ये जिंदा है। अजीजाने गरामी, कुरान सामित कत्ल नहीं हुआ है, कुरान नातिक कत्ल किया गया है। सोचने वाली बात है, जब सामित के जिक्र के ऊपर जन्नत वाजिब हो सकती है तो नातिक के मसाइल पढ़ने पर जन्नत क्यों नहीं वाजिब हो जाएगी? सलवात पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। अजीजान किराम, कुरान सामित की तिलावत पर अल्लाह जन्नत दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस कैफियत की बुनियाद के ऊपर कि तुमने रोने जैसी सूरत बना ली। तो कुरान नातिक में मसाइब हुए, मुसीबतें आई, उनके ऊपर जुल्म सितम ढाया गया है। अगर उन जुल्म सितम को बयान किया जाए, अश्क बहाया जाए, रोया जाए, रोने जैसी सूरत बनाई जाए तो जन्नत क्यों नहीं वाजिब हो जाएगी? इसलिए कि हुसैन ने कुरान को बचाने के लिए, काबे को बचाने के लिए, नाना के दीन को बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपना सब कुछ लुटा दिया। जब हुसैन मजलूम ने कहा था खैमे लगाओ ना, तो खैमे कहाँ लगे थे? फुरात के किनारे लगे थे। और जब क़याम लग गए थे और बीबियां खैमों में उतर गई थी, आ गई थी खैमों के अंदर, तो लश्कर हुर आया था। उन्होंने कहा हुसैन यहाँ से खैमे हटवा लो। क्यों? कहा पे यहाँ पर पैसे साथ के सिपाहियों के खैमे लगेंगे, लश्कर यजीद के खैमे लगेंगे। ये जो हुसैन की और हुर से गुफ्तगू हुई थी, रिवायत के जुमले हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हुर की गुफ्तगू हो ही रही थी कि उतने देर में मौला अब्बास आए और एक जुमला कहा, किसकी मजाल है जो हमारे रहते हुए यहाँ से ख़याम हुसैन ही हटा दे। ये जो मंजर मौला हुसैन ने देखा तो मौला अब्बास इस तेवर को देखने के बाद मौला हुसैन वहां से ज़ैनब के खैमे में आए। आवाज़ी माजाया ज़ैनब, मेरे भैया अब्बास को रोक लो। क्यों, क्या हुआ? इसलिए कि
اور یہاں سے خیمے ہٹوانا چاہ رہا. اور میرا بھیا عباس کو جلال آ گیا ہے اور اس کا کہنا یہ ہے کہ کس کی مجال ہے جو یہاں سے خیمے ہٹا لے. کس کی مجال ہے جو یہاں سے خیمے ہٹا لے. اچھا درو اطمینان سے مسائل پڑھ سننا، اس لیے کہ میں ان 10 روزوں میں مسائل میں کوئی بخل نہیں کرنا چاہتا. نہیں، ان 10 روز میں تو چاہتا ہی ہو کہ دل بھر کے رو اور دل بھر کر کے رولاؤ. اور ویسے بھی عشق ہمارے ہیں نہیں، زہرا کا حق ہے. جتنا دے دو تو بہت اچھا. یہ زہرا کا حق ہے. جتنا روگے، جتنا عشق دو گے، اتنا ہی زہرا راضی ہوگی، اتنا ہی زیادہ زہرا دعا دے گی. اس لیے کہ یہ عشق حسین کے زخموں کا مرہم ہے. یہ عشق نصرت حسین میں کام آتا ہے. یہ عشق مصیبت زدہ زخم شدہ حسین کے جسم کے اوپر جب زہرا لگاتی ہے تو زخم ٹھیک ہو جاتا ہے. اجرکم اللہ. زینب نے جیسے سنا نا کہ آقا حسین کہہ رہے ہیں کہ بہن بھیا عباس کو روکو. کہا بھیا آپ کیوں نہیں روکتے؟ آپ کیوں نہیں روکتے؟ کہا بہن کیسے روکو؟ کیوں؟ کہا جب بابا کے سر پہ ضربت لگی تھی تو میں نے کہا تھا بھیا کوفہ ہے کربلا نہیں. جب بھیا حسن کے جنازے پہ تیر برسائے گئے تھے تو میں نے کہا تھا بھیا کربلا نہیں ہے. جب ولید کے دربار میں مروان نے گستاخی کی تھی تو میں نے کہا تھا دربار ہے میدان کربلا نہیں ہے. جب حور نے لجام فرس پر ہاتھ ڈالا تھا تو میں نے کہا تھا راستہ ہے کربلا نہیں ہے. میں نے عرض کیا ہے کہ مجھے اطمینان سے مسائل پڑھنے دو، آپ اطمینان سے مسائل کرو، اس لیے کہ زہرا کے حق ادا کرو کسی طریقے سے. اجرکم اللہ. بھائیین اب یہ نہ کوفہ ہے، اب نہ یہ مدینہ ہے، اب نہ یہ راستہ ہے، اب تو یہ کربلا ہے. اب کیسے روکوں؟ زینب نے کہا اما فضا جاؤ جا کر کے بھیا عباس سے کہو کہ آپ کو بڑی شہزادی نے بلایا. مولا کے پاس فضا آئی، چھوٹے حضرت آپ کو بڑی شہزادی نے یاد کیا. مولا عباس نے خط کھینچا، شمشیر سے تلوار سے خط کھینچا اور ایک جملہ کر جب تک میں نہ آ جاؤں خیموں کی تنابوں کو ہاتھ نہ لگانا، اس خط کو عبور نہ کرنا. اگر ہمارے آنے سے پہلے تم نے اس خط کو عبور کر لیا تو فرات کے بغل میں خون کی دریا بچ جائے گا. ہیبت عباس کو سلام. جتنا دیر عباس خیمے تک پہنچے ہیں حور جیسا بہادر بھی اس خط کو آگے نہ بڑھ سکا. گھوڑے کو روکے رکھا خط کو عبور نہ کرو. کتنی ہیبت تھی مولا عباس کی. سر کو جھکائے شہزادی کیا حکم ہے؟ کہا بھیا یہ حر جو کہہ رہا ہے وہ کر دو، خیام یہاں سے ہٹا لو. عزادارو یہ خیام یہاں سے ہٹا لو میں نے پڑھا اور آپ نے سنا. خیام فرات کے کنارے لگے کیوں تھے؟ فرات کے کنارے خیام اسی لگے تھے تاکہ چھوٹے چھوٹے بچے وہ پانی کے لیے ترسے نہ پیاسے نہ رہیں. فرات کے کنارے سے تو اگر ہوا بھی چلے گی تو تھوڑا خنکی ہوگی، بچوں کے راحت قلب رہے گا، اس لیے کہ عرب کی گرمی ہے. یہ سوچ کر کے مولا عباس نے لگایا تھا. عزادارو سوچنے والی بات ہے، جیسے ہی عباس نے سنا ہے تو ہمارا لاکھوں سلام و اطاعت عباس پر یہ نہیں کہا کہ بے بے بچوں کا کیا ہوگا، شہزادی سکینہ کا کیا ہوگا. آئے ہیں آنے کے بعد اپنے ہی تلواروں سے تالابوں کو کاٹ.
तनाबों को काटना शुरू किया। अजमली मौला अब्बास के दिल में वो मंजर याद आया हो कि अरे हम ही वो थे कि जिन्होंने आका हुसैन के हुक्म से तुम्हारे और तुम्हारे लश्कर को जो प्यास की वजह से जाओ बाला में थे, हम ही ने तुम्हें पानी पिलाया था, हम ही ने तुम्हें सैराब किया था। और कैसे सैराब किया था सुनोगे ज़रा रामायण के जुमले। इमाम वकातिल कहते ये है कि हुसैन के हुक्म पे मौला अब्बास ने लश्कर हुर को रोज रास्ते में सैराब किया था। कैसे किया था पता? मौला ने हुक्म दिया था, भैया अब्बास देखो ये जानवर जो है ना, ये एक दफा में अपनी बात बता नहीं पाएंगे जब तक ये 3 मरतबा पानी से मुंह ना फेर तब तक समझना ये प्यासे हैं। हुसैन के मौला अब्बास मौला अली अकबर ने लश्कर हुर को सैराब किया था, हुर के जानवरों को सैराब किया था। खुद एक हुर का सिपाही कहता है कि मैं इतना प्यासा था कि मैं एक कदम भी चल नहीं पाता था, गिरता था। हुसैन दूर खड़े थे, एक मरतबा दौड़ते हुए से बोलिया कि भाई तू पानी पी ले, लेकिन मेरे प्यास की वजह से हाथ रुकता नहीं था। तुम एक मरतबा साथी कौशल के बेटे ने एक हाथ को मेरे ऊपर रखा और एक हाथ से पानी को गिराना शुरू किया। और जब मेरे होश ठिकाने तो मैंने देखा जहरा का लाल मुझे अजरुकुम अल्लाह। आजादारो हुसैन के हुक्म पर मौला ज़ैनब की ख्वाहिश पर मौला अब्बास ने ख़याम वहां से हटा लिए। दिन गुजरता रहा, रातें गुजरती रही, यहाँ तक कि रिवायत के जुमले हैं कि जब सुबह आशूर से पहले पहले हुर का गुलाम जब हुर के पास दाना और पानी लाया है, एक मर्तबा हुर ने दाना और पानी को देखा, हुर के गुलाम ने कैफियत को महसूस किया कि आका क्या आप नोश नहीं फरमाएंगे? एक मर्तबा गुलाम को पकड़ा, एक नशे की तरफ ले गया, कान लगा के सुन, कुछ सुनाई देता है। एक मर्तबा गुलाम ने जो कान लगा तो क्या देखा? ऐसा महसूस किया जैसे कोई बच्ची है अपने चचा से लिपट के बार बार कह रहे चचा प्यार से चचा प्यार से सीने में आग भरा रही। एक मतलब जानता है इन बच्चों की प्यास का सबब कौन का मैं ही हूं जिसने यहां से क़याम हटाया है। का इरादा क्या है? कहा मैं तो अपना जन्नत और जहन्नम के बीच में पा रहा हूं। कहा मैंने तुझे आजाद किया, गुलाम था। उसने कहा आका जब तक जहन्नम में थे तो अपने साथ रखा, जन्नत जा रहे हो, आजाद कर रहे हो। एक बार हुरा माता हुआ हुसैन की तरफ जाने के लिए, हुर का गुलाम साथ हो गया, भाई साथ हो गया, बेटा साथ हो गया। ये 4 लोगों का छोटा सा काफिला चला। कुछ दूर जाने पर हुर ने कहा ए मेरे लाल देखो ये हाथ वो है ना जिसने लजामे फर्ज पर डाला था। सुन लाजादार, ये जो हो रहा बस बाबा मलिक तमाम हो रहे, ये जो हाथ है ना ये लजामे फर्ज से हुसैन पर पड़ा था। और ये जो आंखें है ना निगाहें हुसैन टकराई थी। कहा बाबा मतलब क्या है? का हाथ को कैदियों की तरह बांध दो, मुजरिमों की तरह बांध दो और आंखों पर पट्टी बांध दो। और हाँ सुन, जैसे ही खैबर हुसैन करीब आना मुझे पता देना। क्यों? कि मैं हुसैन के पास घोड़ों पर सवार होकर नहीं जाऊंगा, काफी घुटलियों पर। अच्छा तरह बसमाली तमाम हो रही है। हुर का बसाए सुन शब 3 मुहर्रम है, रिवायत के जुमले हैं। एक मर्तबा हुर को हाथ को पसे गर्दन बांधा, पेट पे आंखों को पर पट्टी बांधी। एक मतलब कुछ दूर चले थे कि बेटे ने कहा बाबा अरे सैनिक के पास हुसैन लिखा है, ए बाबा हुसैन के पीछे कमर पर करा है, ए बाबा अरे हुसैन के सामने कुव्वत बाजू बल खड़ा है, ए बाबा क्या करूं? एक रिवायत के जुमले हैं। इधर का मंजर ये था और उधर का मंजर ये था कि रिवायत के जुमले हुसैन ने फरमाया भैया अब्बा हुर का भाई आ रहा है, उसको सीने से आप लगा। हुर का बेटा मेरा लाला जी अकबर उसे सीने से आप लगाइएगा। हुर को मैं सीने से लगाऊंगा। जॉन को बुलाया, कहा हुर के गुलाम को इस्तेमाल तुम कर लो। जैसे ही 4 लोग आगे बढ़े हैं तो रिवायत
گئے آقا حسین استقبال کے لیے آ رہے ہیں, ام المؤمنین کا چاند استقبال کے لیے آ رہا, شفیع پیغمبر استقبال کے لیے آ رہا. جیسے ہی سنا نا ایک بار ہم نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرایا, گھوڑے کے بل چلتا ہوا, کوہنی کے بل چلتا ہوا, اپنے سر کو حسین کے لمبا قدموں میں رکھا. آوازی آپ, ارے میری خطا معاف ہو جائے گی. حسین نے بازو کو پکڑ کے اٹھایا, سینے سے لگایا. اے حور, ارے تیری ماں نے کتنا اچھا نام رکھا, انتا حور فی دنیا والآخرہ. اے حور, تو دنیا میں بھی آزاد ہے, آخرت میں بھی آزاد ہے. حور میں نے بھی معاف کیا, میرے خدا نے بھی معاف کیا. بس اللہ تعالیٰ بل تمام ہو گئے. روایت کے جملے ہے, حور نے سر کو بلند تو کیا لیکن ایک جملہ کا آقا جب میں نے لجام فرض پر ہاتھ ڈالا تھا تو اماریوں میں کچھ بیویاں بیٹھی, اماریوں میں کچھ شہزادیاں بیٹھی تھی. اے آقا آپ نے معاف کر دیا, مجھے شہزادیوں سے بھی معافی مانگنی ہے. ایک بار حور کو لیے ہوئے حسین زینب کے در پر آئے, آوازی اما فیضا زینب سے کہہ دو حور معافی مانگنے آیا ہے. لیکن واسطہ وہ فیضا جب آئے نا تو قیامت کا جملہ کہا, اے حور مبارک ہو, بنت علی نے تجھے سلام کہا. ہم نے رخساروں پر تماچے مارے, ہم نے تماچے مارے. ہائے یہ عزت افضائی کہ گنہگاروں کو بنت علی سلام کہلائے. رسول صاحب یہ سلام کر, اب جو ہور موڑا ہے نا, بس ازادار ملی تمام ہو گئے. حضرت حسین سن لو ایک بات, اب جو ہور موڑا تو کیا دیکھا, حسین آنسو بہا رہے ہیں, حسین آج کے باہر کہا آپ کیوں آنسو بہا رہے ہیں. مولا نے فرمایا, اے ہور, ارے میں شرمندہ ہوں, تو مجھے معاف کر دے. کہ آپ اس بات کی بات کر رہے, آپ تو ساقیہ کوثر کے بیٹے ہو, آپ تو نبی سے رسول ہے. کہ اے ہور, اسی بات میں شرمندہ ہوں کہ کل تو میں دشمن بن کر کے آیا تھا تو میں نے تجھے پانی سے سیراب کیا تھا, آج تو دوست بن کر آیا تو حسین اتنا غریب ہو گیا ہے کہ تیری مہمان نوازی ایک قطرے آب سے نہیں کر سکتا. اے حسین شرمندہ ہے, اپنے آقا حسین کو معاف کر دے. حسین اتنا غریب ہے کہ تجھے پانی پانے والا تجھے واسطہ ہے محمد کا. ہمارے اس مختصر لیکن امام کو قبول فرما, ہمارے عشق ازا کو ہمارے زہرہ میں جگہ عطا فرما, ہمارے عشق ازا کو ہمارے شفاعت و نجات کی زمانت بنا, پرچم اسلام کو بلندی عطا فرما, پرچم کفر و شرک و نفاق تو سنگ فرما, ہمارے سورہ پال مالا امر ذکر کے ساتھ دائم اور قائم رہے. تمام عزادار امام حسین, عزادار یہ امام حسین, تمام مطبات عالیہ اور خانہ کعبہ کی حفاظت فرما. ہم سب کو امام حسین اور جناب حر کا واسطہ میرے معبود ہم سب کے تمام دنیاوی اخروی حاجتوں کو شفیع قبولیت عطا فرما. ہم سب کو تمام مطبات عالیہ حج بیت اللہ کی ذات نصیب فرما. میرے معبود جتنے بیمار ہیں ان سب کو بیمار کربلا کے صدقے میں, ذکر حسین کے صدقے میں, مصیبت حسین کے صدقے میں شفاء کلی عطا فرما. میرے معبود جتنے بھی اولاد ان صاحب اولاد بنا, جتنے بھی مقام ان سب کو صاحب مکان بنا. امام زمانہ علیہ السلام کو جو میں تعجیل فرما, ہم سب ان کے عوان انسان میں شمار فرما. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین.